بسم الله الرحمن الرحیم. جگمگانے لگا خیال کامرے ہاتھوں سے گش جبانے لگا کبھی تراتے ہو رہوائی کو سنانے لگا اے بار میرے میں تو اب ٹھکانے لگا بدن تمام میرا بارشوں سے گھائل ہے رکا پاؤں سے نکلی سنبھلنا مشکل ہے حسین گھوڑے پر نعرے حیدری نعرے سلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. زہرا کہتی تھی کر کے نالا بیٹا زہرا کہتی تھی کر کے نالا بیٹا تھا کتنے تیرا تن زمین پہ ڈالا بیٹا تھا میں نے بڑے دکھوں سے پالا بیٹا کیا کی پیچھے دکھتا ہے جاگے پی گئی ہیں کن کن دکھ سے فاطمہ نے پالو لال حسین زہرا کہتی تھی کہتی تھی بانو اصغر جانی کب تم گھر ماں آؤ گے کہتی تھی بانو اصغر جانی کب تم گھر ماں آؤ گے اپنی موہنی صورت کب ہمیں دکھلاؤ گے سوگ ماں تیرے بیٹا پہلے کپنی کالی ہے ارے بورے بالوں والے تو آ جا جھولا تیرا خالی ہے کہتی تھی بانو آج مقتل میں آجا بے سرو سامان
حرام آج مقتل میں آجا بے کرو سامان ہے حرام دل ہے مجروح کھلے تر ہے پریشان ہے حرام قتل شبیر سے بیتاب ہے گریاں ہے حرام وارثوں میں نہیں اب کوئی تو حیران ہے حرام ذکر مظلوم یہ شاہ مدنی کرتے ہیں کبھی آئے تو کبھی سینہ زنی کرتے ہیں کبھی آئے تو کبھی سینہ زنی کرتے ہیں خیمے سب جل چکے اب لوٹ رہے ہیں آدھا فرق پر ہے کسی بی بی کے نمک نان رضا شام ہونے کو ہے سلطان جنگل سارا بات بچوں کو لیے بیٹھی ہے بنت زہرا پانچ بچوں کو لیے بیٹھی ہے بنت زہرا پیار کرتی ہے اسے گہ اسے سمجھاتی ہے کوئی معصوم جو روتا ہے تو بہلاتی ہے کوئی معصوم جو روتا ہے تو بہلاتی ہے رو کے چلاتی ہے یہ خواہر سلطان انام اٹھو سجاد کے اب دن ہوا جاتا ہے تمام چھٹ پٹا وقت ہے کچھ دیر میں ہونے کو ہے شام اب نہ قاسم ہے نہ عباس نہ اکبر نہ امام اب نہ قاسم ہے نہ عباس نہ اکبر نہ امام دل پر درد پر ایک غم کی گھٹا چھائی ہے راتوں نے کو ہے اور عالم تنہائی ہے راتوں نے کو ہے اور عالم تنہائی ہے کان میں پہنچے جو سجاد کے زینب کی صدا کھول کر آنکھ یہ کی عرض بزد آہو بکا کیا کہوں آپ سے قابوں میں نہیں دل بخدا تب زیادہ ہے تو غفلات بھی ہے کچھ آج سوا تب زیادہ ہے تو غفلات بھی ہے کچھ آج سوا کون مارا گیا اور کون جدا ہوتا ہے مجھ کو کچھ ہوش نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے مجھ کو کچھ ہوش نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے آج مقتل میں خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین
خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین، جسے زوال نہیں ہے وہ لازوال حسین، جسے زوال نہیں ہے وہ لازوال حسین، بشر کے روپ میں اللہ کی مثال حسین، دل رسول کی دھڑکن علی کا لال حسین، حسین جیسے کسی کے بھی والدین نہیں، بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں، بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں۔ مصرع دیکھیں کہ سمندروں نے کیا جس کی تشنگی کو سلام، نماز کرتی رہی جس کی بندگی کو سلام، کیا ہے موت نے خود جس کی زندگی کو سلام، زمانہ کرتا ہے اب تک اسی جری کو سلام، حیات موت کے سائل کو بانٹ دیتا ہے، حسین تیغ کو شہرگ سے کاٹ دیتا ہے، حسین تیغ کو شہرگ سے کاٹ دیتا ہے، اور یہ کائنات ریاست رئیس ہے شبیر، دبیر عشق خدا کا انیس ہے شبیر، نفس نفس کی صدا ہے نفیس ہے شبیر، قسم حبیب کی قسمت نویز ہے شبیر، خدا کے لہجے میں اکثر کلام کرتا ہے، حسین حر کو علیہ السلام کرتا ہے، حسین حر کو علیہ السلام کرتا ہے۔ مصرع دیکھیں کہ دیا بجھا کے جو روشن کرے ضمیر بشر، دیا بجھا کے جو روشن کرے ضمیر بشر، جو کائنات میں رکھتا ہے حرشناس نظر، جو کائنات میں رکھتا ہے حرنساس نظر، دیا بجھا کے جو روشن کرے ضمیر بشر، جو کائنات میں رکھتا ہے حرسناش نظر، جو چشم غیظ سے کر دے زمین کو زیر و زبر، جو چشم غیظ سے کر دے زمین کو زیر و زبر، حسین ذاکر معبود ہے تہے خنجر، حسین ذاکر معبود ہے تہے خنجر، کمال عزم محمد دکھا دیا جس نے، صغیر بیٹے کو غازی بنا دیا جس نے، صغیر بیٹے کو غازی بنا دیا جس نے۔ آخری مصرع کہ حسین صبر ہے ایثار ہے محبت ہے، حسین عشق کے مضمون کی عبادت ہے، حسین رحمت للعالمین پہ رحمت ہے، حسین کوئی فسانہ نہیں حقیقت ہے، جہاں میں اب بھی شہ مشرقین باقی ہے، یزید مٹ گیا نام حسین باقی ہے، یزید مٹ گیا نام حسین باقی ہے۔
کہ فرش عزا حسین کا گھر میں بچھا لیا، فرش عزا حسین کا گھر میں بچھا لیا، جب چاہا انبیاء کو زمین پر بلا لیا، جب چاہا انبیاء کو زمین پر بلا لیا، تو ہاتھوں پر میں نے اپنے اٹھایا ہے تعزیہ، ایسا لگا کہ خانہ کعبہ اٹھا لیا، ہاتھوں پر میں نے اپنے اٹھایا ہے تعزیہ، ایسا لگا کہ خانہ کعبہ اٹھا لیا۔ چار میں سے اور نظر کرتا ہوں کہ جب ہر چلا تھا باندھ کر رومال فاطمہ، جب ہر چلا تھا باندھ کر رومال فاطمہ، تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر، جب ہر چلا تھا باندھ کر رومال فاطمہ، تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر، ہاتھوں کو جوڑ کر یہی کہتا تھا ہر نبی، اے ہر مجھے خرید لو رومال بیچ کر، ہاتھوں کو جوڑ کر یہی کہتا تھا ہر نبی، اے ہر مجھے خرید لو رومال بیچ کر۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد کہ دنیا کے جھنجھٹوں سے چھڑایا حسین نے، دنیا کے جھنجھٹوں سے چھڑایا حسین نے، مولائیوں کا وقت بچایا حسین نے، دنیا کے جھنجھٹوں سے چھڑایا حسین نے، مولائیوں کا وقت بچایا حسین نے، خیمہ جو الخما سے اٹھایا حسین نے، خیمہ جو الخما سے اٹھایا حسین نے، دریا کو اپنا پیاسا بنایا حسین نے، دریا کو اپنا پیاسا بنایا حسین نے، اور پیاسوں میں کوئی کہتا نہیں مجھ کو پیاس ہے، میں کہتا ہوں کہ پیاسوں میں کوئی کہتا نہیں مجھ کو پیاس ہے، کیا گھول کر نہ جانے پلایا حسین نے، پیاسوں میں کوئی کہتا نہیں مجھ کو پیاس ہے، کیا گھول کر نہ جانے پلایا حسین نے، کیا گھول کر نہ جانے پلایا حسین نے، اور موسیٰ کہاں ہو دیکھ لو حر کو حبیب کو، رب سے براہ راست ملایا حسین نے، رب سے براہ راست ملایا حسین نے، رب سے براہ راست ملایا حسین نے، اور اللہ نے نبی کو بلایا تھا عرش پر، اللہ نے نبی کو بلایا تھا عرش پر، اللہ کو زمین پر بلایا حسین نے، اللہ نے نبی کو بلایا تھا عرش پر، اللہ کو زمین پر بلایا حسین نے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد کہ ایک شور ہے قیام حسینی میں ہے وفا، ایک شور ہے قیام حسینی میں ہے وفا، تصویر بوتراب کا عکاس مر گیا، مقتل سے یہ آ رہی ہے یہ آواز فاطمہ، زینب یتیم ہو گئی عباس مر گیا، سر سے ردا اتار کہا میں یتیم ہوں، پھر ہو کے اشک بار کہا میں یتیم ہوں، کرب و بلا سے سین سے عباس کیا گرے، زینب نے پہلی بار کہا میں، میر انیس کہتے ہیں کہ جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو، ریتی پگرے شاہ کے غمخوار کے بازو، ارے تھرانے لگے سید ابرار کے بازو، رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شبیر، ہاتھوں سے جگر تھام کے خم ہو گئے شبیر،
اکبر سے کہا کر دو گریباں کو دوپارا، ہم سوگ میں ہیں، ارے قتل ہوا شیر ہمارا، عاشق میرے بچوں کا زمانے سے سدھارا، ارے فرما کے پھر حضرت نے امامے کو اتارا، آفت میں پھنسی پانی کی محتاج سکینہ، بس ہو گئی دنیا میں یتیمان۔ آپ لوگوں کے لیے، پیچھے والوں کے لیے خاص کر نعرہ سلوات۔ کہ تم یہ کہتے ہو کہ غم شے کا منایا نہ کرو، کہ تم یہ کہتے ہو کہ غم شے کا منایا نہ کرو، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اتنا ستایا نہ کرو۔ تم یہ کہتے ہو کہ غم شے کا منایا نہ کرو، ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اتنا ستایا نہ کرو، اور بھاگنے والوں کو اصحاب بتایا نہ کرو، نام بے دینوں کا لے لے کے جلایا نہ کرو۔ آپ کو کیوں ہے عداوت غم شبیر کے ساتھ، اور آپ کا ہوگا حشر قاتل شبیر کے ساتھ۔ آپ کو کیوں ہے عداوت غم شبیر کے ساتھ، آپ کا ہوگا حشر قاتل شبیر کے ساتھ۔ نعرہ سلوات۔ دو شعر کہ جو کل جہاں کا ہے آقا، کہو تو پیش کریں۔ گئے بہت سے علم لے کے پلٹے میدان سے، گئے بہت سے علم لے کے پلٹے میدان سے، اور مقابلے میں جو آیا کہو تو پیش کریں۔ مقابلے میں جو آیا کہو تو پیش کریں، اور غدیر خم میں تمہیں یاد ہے علی کے لیے، غدیر خم میں تمہیں یاد ہے علی کے لیے، رسول نے جو کہا تھا کہو تو پیش کریں۔ غدیر خم میں تمہیں یاد ہے علی کے لیے، رسول نے جو کہا تھا کہو تو پیش کریں۔ نعرہ سلوات۔ چار مسئلے اور ایک بار اور نام کہ پھر نگینوں میں تل رہی ہے زبان، پھر نگینوں میں تل رہی ہے زبان، اور آب کوثر سے دھل رہی ہے زبان، کہ آب کوثر سے دھل رہی ہے زبان، اب ادب با ملاحظہ ہوشیار مدح غازی میں کھل رہی ہے زبان، ادب با۔ نعرہ سلوات۔ آخری تین شعر اور ہیں کہ لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، کہ لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، عروج قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں، کہ لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، عروج قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں۔ خاص طور سے شعر آپ لوگوں سے سماعت کے حوالے کر رہے ہیں
کہ میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں، میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں تو میری سمت 72 حسین دیکھتے ہیں کہ میں ایک حسین کو مشکل میں جب پکارتا ہوں تو میری سمت 72 حسین دیکھتے ہیں۔ اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے اپنے گھروں میں تالے لگا کے آتے ہیں، ہم بھی آئے ہیں وہاں سے، کیوں؟ مجلسیں کرنے، ماتم کرنے یہاں کے اوپر، کہ میں گھر کو چھوڑ کے جاتا ہوں مجلسیں کرنے، میں گھر کو چھوڑ کے جاتا ہوں مجلسیں کرنے، مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں۔ میں گھر کو چھوڑ کے جاتا ہوں مجلسیں کرنے کہ مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں۔ اور جب کسی چیز کو نیچے دیکھنا ہوتا ہے تو اوپر جانا پڑتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جو نیزے میں بلند ہوا تھا، اس کے لیے شعر ہے کہ میں گھر کو چھوڑ کے جاتا ہوں مجلسیں کرنے، مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں، اور میں چھوڑ آیا ہوں باطل کو اتنی پستی میں، کہ میں چھوڑ آیا ہوں باطل کو اتنی پستی میں، بلند نیزے پہ ہو کر حسین دیکھتے ہیں۔ میں چھوڑ آیا ہوں باطل کو اتنی پستی میں، بلند نیزے پہ ہو کر حسین دیکھتے ہیں۔ لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، عروج قلب کے اندر حسین۔ فاتحہ۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، سیدنا و نبینا و شفینا بالقاسم وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین۔ صلوات بھیجیں۔ عزیزان محترم، اس سے قبل کہ کچھ عرض کیا جائے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جو مرحومین گزشتہ سال ہمارے ساتھ عزاداری کیا کرتے تھے، آج وہ رخصت ہو گئے ہیں، ان کی روح کے لیے ایصال ثواب کریں۔ نعرہ صلوات۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، دوستداران اسلام، حسین کے ماتمدار، یہ حسین کا کرم ہے، ایک بے وطن کی دعا ہے کہ ادھر فلک پہ محرم کا چاند نمودار ہوا، ہر کوئی بے چین ہو کے اپنے وطن کی طرف آ گیا۔ عزیزان محترم، ایک جلوس کی مجلس ہے، بہت زیادہ ٹائم نہ لے کر کے 15 سے 20 منٹ میں اپنی گفتگو کو تمام کرنا ہے۔ صرف ایک چیز پہ گفتگو ہوگی کہ حسین کی عظمت کیا ہے اور ہمارا مرتبہ کیا ہے۔ بس ہمیں یہ سوچنا ہے کہ مرتبہ تو اس نے عطا کر دیا ہے،
لیکن ہم حسین کے نوکر ہیں، اور نوکروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی امانت آپ کو دی جائے اس امانت کو اسی طریقے سے کرنا چاہیے جیسا مالک نے سونپا ہے۔ اگر کسی نے امانت میں خیانت کی تو وہ یہاں بھی جواب دینے والا ہے اور اس اللہ کے یہاں بھی جواب دینے والا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ مثال سے اپنی بات کو واضح کر دوں کہ جیسے آج کل ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ بزی رہتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو دورہ کرنے کہیں جانا ہوتا ہے تو وہ اگر کہیں بھی ان کے کوئی اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے یا کہیں ان کو انوگریشن کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنے جگہ پہ کسی اور کو بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ، جا کر کے میں کسی مصروفیات کی وجہ سے یا کسی وجوہات کی وجہ سے میں وہاں پہ نہیں پہنچ سکا، لیکن دیکھو دھیان رکھنا جہاں جا رہے ہو ان کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، کیونکہ جب ہمیں الیکشن میں ضرورت پڑی یا کسی چیز میں ضرورت پڑی اس شخص نے ہمارا بہت خیال رکھا ہے۔ تو دیکھو جا تو رہے ہو، میں تمہیں اپنی جگہ پہ بھیج رہا ہوں کیونکہ میں وہاں پہ جا نہیں سکتا ہوں، اس لیے یہ کام تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ تو گویا یہ پتہ چلا کہ جب کوئی کام کسی کو سونپا جاتا ہے تو وہ شخص وہ کام اس لیے سونپتا ہے کہ وہ شخص وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، اس لیے اپنا کوئی وزیر اپنا کوئی جانشین بنا کے بھیجتا ہے۔ اب وہی آئیے یہ محرم کیا ہے، یہ عزاداری کیا ہے، یہ حسین کا ماتم کیا ہے۔ حسین 28 رجب کو مدینے سے نکلے، اپنے ساتھ ننھے بچوں کو لیا، اپنے ساتھ اپنے گھر کی عورتوں کو لیا، اپنے ساتھ اپنے جانشینوں کو لیا اور کربلا کے میدان میں آئے۔ دیکھا کہ اللہ کے گھر میں یعنی کعبے میں اگر میں کچھ دیر کے لیے رکا تو کعبے میں جو حاجی ہے جو اپنے حج کے احرام میں اپنے خنجر چھپا کے لائے ہیں اور رسول کے نواسے کو رسول کے نواسے کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے گھر کی بے حرمتی ہو اور لکھنے والے یہ لکھ دے کہ یہ کیسے مسلمان ہے، یہ تو اپنے اللہ کے گھر میں جا کر کے انہوں نے رسول کے نواسے کو قتل کر دیا۔ وہی حسین ہے، ایک بار کی ارادہ کیا، اپنے حج کو ملتقی کیا، حج کو عمرے سے بدلا، کربلا آئے، کربلا آنے کے بعد ایک بار کی ایک یزید اٹھا جس نے کہا میں تم سے بیعت لینا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا بیعت نہیں دوں گا۔ کہا کیوں نہیں دو گے؟ 28 رجب کو جب حسین سے بیعت کا سوال ہوا تھا تو ایک بار کی حسین نے کہا کہ لوگوں کو جمع ہو جانے دو، کھل کے بیعت لے لینا۔ اب جیسے ہی حسین واپس آنے لگے ایک شخص اٹھا کہنے لگا اگر حسین یہاں سے چلے گئے تو پھر تمہارے ہاتھ نہیں لگیں گے، ابھی بیعت لینا ہو تو لے لو۔ یہ سننا تھا۔ ایک بار کی حسین اٹھے اور حسین نے جواب دیا سن اے یزید، پہلے بتا دوں کہ یزید کون ہے، حسین کون ہے۔ یہ حسین وہ ہے جو 3 شعبان کو رسول کے گھر میں نعمت بن کے پیدا ہوا۔ یزید وہ ہے جو معاویہ کے گھر میں عذاب بن کے پیدا ہوا۔ حسین وہ ہے کہ جس نے رسول کی زبان چوسی۔ یزید وہ ہے کہ جس کو گھٹی شراب کی پلائی گئی۔ حسین کا دادا وہ ہے کہ جس نے ہمیشہ اطاعت اسلام میں اپنی جان کو صرف کر دیا۔ حسین کی ماں وہ ہے کہ جو کہ پیکر عورتوں کے لیے عمل پیکر بنی۔ حسین کا بابا وہ ہے کہ جب رسول کے بستر پہ سویا تو مرضی یزدان مر گیا، جب رسول کے بستر پہ سویا تو مرضی یزدان مر گیا۔ یزید کا باپ وہ ہے جو زندگی بھر شراب کے نشے میں رہتا رہا۔ حسین کی دادی وہ ہے کہ جس نے اسلام پھیلانے کے لیے اپنی ساری دولت کو صرف کر دیا۔ یزید کی دادی ہندہ وہ ہے کہ جس نے رسول کے چچا کا کلیجہ چبایا۔ اب حسین نے تڑپ کے فرمایا سن، ابھی تو میں کہہ رہا تھا کہ آجا لوگوں کے سامنے میں تجھے
لیے تیری بیعت کروں گا، لیکن اب سن لے، میں وہ ہوں، نہ تیرا دادا میرے دادا جیسا، نہ تیرا بابا میرے بابا جیسا، نہ تیری ماں میرے ماں جیسی۔ سن، میں حسین وہ ہوں جو آج انکار کرتا ہوں اور رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کر کے جاؤں گا کہ مجھ حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے ارے حیدری، نعرہ سلوات۔ یہ ہے حسین کہ جو اپنے گھر سے ننھے ننھے بچوں کو لے کے چلے، اپنے بیٹوں کو لے کے چلے، اپنے عزیزوں کو لے کے چلے۔ ابھی آپ نے پوچھا کہ حسین نسب دیکھتے ہیں، حسین کردار دیکھتے ہیں۔ ہم جلوس اٹھائیں گے، جلوس اٹھاتے ہیں بے شک، لیکن جلوس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہمیں ماتم کرنا ہے، بلکہ حسین کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ کیونکہ حسین جب گھر سے چلے تھے تو تمام صحابی نہیں تھے، لیکن راستے میں لوگ ملتے گئے، حسین کے عمل کو دیکھتے گئے، حسین کے اخلاق کو دیکھتے گئے اور حسین کے ساتھ ہوتے ہوئے چلے آئے۔ سب وہاں پہ مسلمان نہیں تھے، کچھ عیسائی بھی تھے کہ جنہوں نے حسین کو دیکھ کر کے اپنے عمل میں جو حسین کی طرف آ گئے۔ میں تمام باتوں کو چھوڑتا ہوں، آئیے جو بات میں کر رہا تھا وہیں پہ آتا ہوں۔ حسین 28 رجب کو اپنے گھر سے نکلے، 28 رجب کو اپنے گھر سے نکلے۔ 10 محرم کو جب اسلام کے اوپر حرف آیا تو اللہ کے ایک صلوات بھیجیے محمد والے اسلام کے اوپر جب حرف آنے لگا تو حسین نے ایک بارگی اپنے سر کو کٹایا، اور سر کو کٹانے کے بعد جب حسین زخموں سے چور ہو گئے تھے تو ایک بارگی حاطف غیبی کی سزا آئی، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پڑھا تھا، یہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ بس عزادارو، یہی بات تو مجھے ثابت کرنا تھی کہ حسین نے اللہ کی مرضی کو خریدا، اللہ کے اسلام کو بچایا۔ اب اللہ کا فرض ہے کہ حسین کے نام کو قیامت تک باقی رکھے۔ تو جب کوئی اس جگہ پہ آ نہیں سکتا ہے کہ جہاں پہ وہ اپنا کام کر سکے تو اپنا کوئی نمائندہ بھیجتا ہے، اپنا کوئی چاہنے والا بھیجتا ہے۔ اب اللہ کو عزاداری حسین کرنا تھی تو ہم کو منتخب کر دیا کہ جاؤ، میں نے اپنا کام تمہیں سونپ دیا ہے، لیکن یہ یاد رہے عزاداری تمہاری جاگیر نہیں ہے، تم اس کے نوکر ہو۔ جس طرح میں نے تمہیں سونپا ہے اسی طرح عزاداری کرنا ہے۔ صلوات دے یہ ہے ہماری ذمہ داری کہ ہم عزائے حسین کس طرح کریں۔ بہت کرم ہے آپ کے اوپر کہ آج سے ایک یونیورسٹی اوپن ہو گئی ہے، ایک تعلیم گاہ اوپن ہو گئی ہے، ایک سے ایک علماء، ایک سے ایک خطیب، ایک سے ایک ذاکر آئیں گے آپ کے درمیان۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ذاکر سے آپ کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ مت دیکھیے کہ وہ صاحب امامہ ہے کہ نہیں ہے، یہ مت دیکھیے کہ وہ ذکر کیا کر رہا ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے۔ اور میں بہت ہاتھوں کو جوڑ کے بہت معذرت کے ساتھ، میری اتنی عمر نہیں ہے، لیکن میں اس چیز کو بیان کرتا ہوں کہ دشمن نے ہم کو ٹارگٹ کر کے رکھا ہے، اور اس نے دیکھ لیا ہے کہ سب سے بڑا شیطان اس نے ہمارے ہاتھوں میں دے کر کے رکھا ہے۔ تو اس لیے یہ جو واٹس ایپ کی یونیورسٹی چل رہی ہے، اس یونیورسٹی سے اپنے آپ کو تھوڑا سے دور کر لیجئے، یا اگر کوئی میسج آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر غور و فکر آنکھیں بند کر کے مت کر لیجئے۔ تمام علماء آپ کے درمیان آ رہے ہیں، تمام ذاکر آپ کے درمیان آ رہے ہیں، پہلے ان سے رجوع کریے، پھر اس بات کو مانیے کہ وہ ماننے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیے یہ ہے عزاداری۔ بس آخری دو باتیں کہ حسین ہے کون، حسین کی عظمت کیا ہے، اور پھر ربط مصائب بہت جلدی کہ حسین نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ جناب کمیل مہدوی صاحب نے اپنی مجلس میں ذکر کیا تھا،
انہوں نے 5 شخصیتوں کے بارے میں بتایا کہ جب انہوں نے فرمایا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو دلیل دی ہے، ہو سکتا ہے 5 کو تو بیان نہ کر سکوں، لیکن دو سے 3 دلیلیں کوشش کروں گا کہ بیان کر دوں کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ انسانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، کچھ ہستیاں ہیں جس میں سب سے نیچے سے شروع کروں گا اور اوپر تک کی جاؤں گا۔ آج مجلس میں مکمل ہو پایا تو ہو پایا، ورنہ اگلی مجلس میں مکمل کروں گا۔ سب سے پہلا ہے جناب جبرائیل۔ شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ جناب جبرائیل سے شروعات ہو رہی ہے۔ کب ہو رہی ہے؟ کہ جب رسول کے گھر میں نواسا پیدا ہوا۔ جب رسول کے گھر میں نواسا پیدا ہوا، ادھر سے جبرائیل چلے، اللہ کا حکم ہوا اے جبرائیل جاؤ 1 ملین 1 ارب انبیاء کے ساتھ جا کر کے رسول کو مبارکباد دو۔ اب یہ پنکھا چل رہا ہے، اس کی آواز اس مائک میں آ رہی ہے، کچھ زور لگ رہا ہے۔ ابھی اگر 100 آدمی اس چھت پہ دوڑنے لگے تو ایک تھرتھراہٹ ہونے لگے گی۔ اب جب 1 ارب ملائکہ گزرے تو ایک فرشتہ تھا جس کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا۔ اب جیسے ہی ملائکہ گزرے ایک بارگی لرزہ آیا۔ اس فرشتے نے پوچھا اے جبرائیل کیا قیامت آنے والی ہے؟ کہا قیامت نہیں آنے والی ہے، لیکن قیامت کا سردار آ گیا ہے۔ تو ایک بارگی جیسے ہی جناب جبرائیل آئے، اس فطرت نے پوچھا اے جبرائیل یہ بتاؤ جا کہاں رہے ہو اتنے ملائکہ کو لے کر کے؟ کہا کہ میں رسول کے گھر جا رہا ہوں، اور رسول کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے جس کا نام حسین ہے۔ کہا اے جبرائیل یہ بتاؤ رسول کے گھر میں تو ولادت بہت ہوئی، علی تشریف لائے، حسن تشریف لائے، جناب فاطمہ تشریف لائیں، کبھی تم اس طریقے سے نہیں گئے جس طریقے سے آج جا رہے ہو۔ تب جبرائیل نے فرمایا لا تسألی الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ کہا دلیل اپنی بات کو واضح کرو۔ کہا بات کو واضح کروں تو سن، حسین وہ ہے کہ جو دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے تاکہ گناہگاروں کی شفاعت کر سکے۔ اب جیسے ہی اس گناہگار نے سنا ارے شفاعت کرانے والا آیا ہے، فوراً جبرائیل کے ساتھ چلا۔ اب جیسے ہی جبرائیل کے ساتھ چلا، ادھر رسول نے حکم دیا جاؤ اپنے آپ کو جا کے جھولے سے مس کر لو۔ اب جیسے ہی جھولے سے مس کیا، ایک بارگی آسمان میں اڑ کر کے اطلاع دے رہا ہے کہ دیکھو اے دنیا والوں، دنیا میں وہ تشریف لے آیا ہے جو تم لوگوں کو گناہوں سے بھی بخشوا دیتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآلہ محمد۔ تو پہلا وہ شخص کہ جو جناب جبرائیل ہیں جنہوں نے فرمایا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اب دوسرا کون؟ دوسرا وہ ہے جس کو حسین نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا، جس کو مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے۔ اب جیسے ہی مسلم ابن عقیل کو پکڑ کے دربار میں لے جایا گیا، اس نے کہا امیر کو سلام کرو۔ جناب عقیل نے فرمایا میرا امیر صرف میرا حسین ہے۔ اب جیسے ہی یہ جواب سنا، وہ تلملا گیا اور تلملا کے پوچھتا ہے اے عقیل یہ بتاؤ کہ تم اوپر سے لے کر کے پورے زخموں میں چور ہو چکے ہو، ہونٹوں پہ پپڑیاں پڑ چکی ہے، 3 دن سے فاقے ہو رہے ہیں، تم کو کچھ کھانے کو نہیں ملا، تب بھی تم حسین کے قصیدے پڑھ رہے ہو۔ اسی دربار میں جناب عقیل کے فرزند نے فرمایا کہ لا تسألی الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ کہا اپنی بات کو واضح کرو۔ کہا سن، میرا حسین وہ ہے کہ جو طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، عین طہارت بھی ہے۔ طاہر وہ جو خود پاک ہو، مطہر وہ جو دوسروں کو پاک کرے، اور عین طہارت وہ کہ جو 2 طہارتوں سے پیدا ہو۔ اب اس کا جواب دیکھیے عقیل کے بیٹے نے کیسے دیا۔ ایک بار کی اس ملعون کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا
سن میرا حسین وہ ہے کہ جو طہارت حسین طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، طہرن بھی ہے، 2 طہارتوں سے پیدا ہوا ہے، اور تو وہ ہے کہ جو تو بھی نجس ہے اور 2 نجاستوں سے پیدا ہوا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد۔ بس آخری چیز اور پھر ربط مسائل۔ اب آخری قول ایک بیچ کا چھوڑ رہا ہوں، وہ نام ہے رسول خدا نے جب فرمایا، اس سے پہلے مولا علی نے کیا فرمایا وہ سنیے، اور یہیں سے پھر ربط مسائل کی طرف۔ پھر 2 انشاءاللہ اگلی مجلس میں موقع ملا تو 2 لوگوں کی اور وضاحت کروں گا کہ کب کس نے یہ فرمایا لا تسلی الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ کون؟ مولا متقیان علی ابن ابی طالب۔ صلوات بھیجیں۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جناب سلمان بھی ہیں، ایک بار کی کیا دیکھ رہے ہیں کہ مولا علی بار بار حسین کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ بہت دیر سے سلمان دیکھ رہے تھے، جب سلمان سے رہا نہ گیا، ایک بار کی تڑپ کے فرمایا، اے مولا مجھے آج کچھ شک ہو رہا ہے، آپ حسین کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ حسن سے زیادہ حسین کو محبت کرتے ہیں۔ تب میرے مولا نے فرمایا لا تسألی الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ تو جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا اس کی وضاحت کریے، کہا بے شک ہم سب امام ہیں، لیکن حسین وہ ہے، ہم تمام ملاحوں کا سفینہ جو ہے وہ حسین ہے، یعنی تمام انبیاء، تمام ملائکہ، تمام امام لوگوں کی شفاعت کرائیں گے، لیکن سب سے تیز شفاعت جو ہوگی وہ حسین کے نام سے ہوگی۔ اے عزادارو، تم سے اچھا کون سمجھے گا؟ ارے حسین کس طرح شفاعت کرتے ہیں؟ گھر سے چلے تھے، گناہ گار تھے، غیبتیں کرتے تھے، برائیاں کرتے تھے، لیکن فرش عزا پہ آئے، فرش عزا پہ آنے کے بعد حسین کے فضائلوں کو سنا، حسین کے مقصد کو سنا، اب تمہارا دل بدلنے لگا۔ ادھر ذاکر نے مصائب شروع کیے، تمہاری آنکھوں سے اشک بہنے لگے، تم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا اے پالنے والے، میرے تمام گناہوں کو حسین کے صدقے میں معاف کر دینا۔ تو گھر سے چلا تھا تو جہنمی تھا، تو گھر سے چلا تھا تو گناہگار تھا، حسین کی فرش عزا پہ آیا، اب جب یہاں سے جائے گا تو ایک جنتی بن کے جائے گا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد۔ اور دوسری مثال جناب حر کیا تھے؟ 9 محرم کی رات تک جناب حر کس کی طرف تھے؟ یزید کی طرف۔ ایک رات میں ایسا مقدر بدلا کہ شاعر نے 2 لفظوں میں کہا کہ حر یوں چلا دار ارم سوئے فنا سے، حر یوں چلا دار ارم سوئے فنا سے، کہ پسینہ ابھی سوکھا ہے تو پرچم کی ہوا سے، کہ اتنی جلدی حسین جو ہے وہ شفاعت کراتے ہیں۔ اور کیوں نہ کرائیں عزاداروں، کیونکہ یہ گھر وہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ جب کوئی دعائیں پوری نہ ہو رہی ہوں تو حسین کے در پہ آ کے دعا مانگو۔ ارے ایسا حسین کے اندر کیا ہے کہ اللہ تمام تر دعاؤں کو پورا کر لے گا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے فرماؤں گا، حسین کا جو کچھ تھا وہ حسین نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور اللہ کی مرضی کو خرید لیا۔ اب وہ پروردگار ہے کہ جو حسین کی مرضی ہوتی ہے وہ اللہ اپنی مرضی بنا دیتا ہے۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، آج پہلی محرم ہو گئی۔ میں نے جب مجلس شروع کی تھی تو بتایا تھا یہ ایک اس بے وطن کا غم ہے کہ انسان جب اپنے گھر میں بچے کی سالگرہ ہو اور کوئی انسان وطن سے دور ہو، گھر نہ آ پائے، تو اپنے دل کو سمجھا لیتا ہے۔ جب گھر میں کوئی شادی ہو
تو انسان اپنے دل کو سمجھا لیتا ہے کہ نہیں اگر آج ہم چلے گئے تو محرم میں اپنے وطن نہ جا پائیں گے. لیکن عزادارو جیسے ہی فلک پہ محرم کا چاند نمودار ہوا ارے ہر کوئی بے چین ہو گیا. ہائے میرے حسین کا اداکارہ سجے گا, ہائے میرے گھر سے جلوس نکلے گا. عزاداران مظلوم کربلا ارے اس بے وطن کے غم کا احساس کرو. ارے جو وطن نہیں آ پاتا ہے ارے وہ لمحہ لمحہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے ہائے یہاں مجلس ہو رہی ہوگی, ہائے یہاں تبرک تقسیم ہو رہا ہوگا, ہائے یہاں اداخانہ سج رہا ہوگا. عزاداران مظلوم کربلا, عزاداران مظلوم کربلا, وطن کو بھی تم سے بڑی ڈھارس رہتی ہے کہ جب بھی محرم آتا ہے وطن کو ایک قوت مل جاتی ہے کہ میرے چاہنے والے میرے قریب آ گئے. بس عزادارو ایک واقعہ پڑھوں گا اور پھر 2 منٹ کے مصائب اور پھر مجلس تو ختم. عزادارو ہمارے گھر میں جب محرم آتا ہے تو ہم اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں, اپنے دکھ کو بھول جاتے ہیں. ارے کیوں نہ بھولے, کیونکہ جیسے ہی یہ فرش اعضا بچتی ہے عزادارو ہمارے گھر میں کوئی مر جائے ارے لوگ پرسہ لینے آتے ہیں. ارے فاطمہ وہ ہے ارے جہاں فرش اعضا بچھی ارے اپنی ٹوٹی پتلیوں کو پکڑ کے اپنے راہ کا پرسہ لینے چلی گئی. عزاداران مظلوم کربلا فاطمہ اکیلی نہیں آتی ہے, ارے روایت میں ملا ہے ارے کہ جناب زینب بھی آتی ہے اور ایک بار کی ایک 4 سالہ بچی ہے ارے جو پھوپھی کے ساتھ آتی ہے آ کے فرش اعضا پہ بیٹھ جاتی ہے. ذاکر فضائل پڑھتا ہے, لوگ خوش ہوتے ہیں. ایک بار کی جیسے ہی ذاکر نے اپنا رخ بدلا ارے لوگوں نے اپنے آنکھوں سے آنسو بہانے شروع کیے. ارے وہ بچی تڑپ گئی, اے پھوپھی اماں ارے ابھی تو یہ مسکرا رہے تھے, کہاں ہے بچی, ارے تیرے بابا کے مصائب پڑے جا رہے ہیں. وہ ننھے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے, ارے کاش یہ کربلا میں ہوتے ارے میرا اصغر پیاسا شہید نہ ہو. بس عزادارو آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے, بس ایک واقعہ سن لو اور کوشش کرتا ہوں مجلس شاید وہیں پہ تمام ہو جائے. ہم اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں, حسین کے غم کو یاد رکھتے ہیں. عزادارو ایک واقعہ ملتا ہے, ایک بڑھیا تھی جس کا سارا سرمایہ اس کا ایک جوان بیٹا ہوا کرتا تھا. بس عزادارو دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا سے جب چلے جاتے ہیں تو دل پہ بہت گہری چوٹ لگتی ہے. انسان کچھ نہیں کر پاتا ہے لیکن کوشش کرتا ہے کہ روز اس کی قبر پہ چلا جاؤں. بس عزادارو بیٹا دنیا سے گیا, ماں کا سارا سرمایہ چلا گیا. ماں کا دستور یہ تھا جب بھی شام ہوتی تھی ایک شمع لیتی تھی, اپنے بچے کی قبر پہ جا کر کے شمع کو جلاتی تھی اور بہت دیر بیٹھ کر کے اپنے بیٹے سے گفتگو کیا کرتی تھی. بس عزاداران مظلوم کربلا یہ روز کا دستور تھا. لیکن جیسے ہی فلک پہ محرم کا چاند نمودار ہوا, آج چاند رات تھی, وہ بڑھیا پھر اپنے بیٹے کی قبر پہ گئی اور قبر پہ جانے کے بعد ایک بار کی قبر پہ گئی, شمع کو جلایا اور شمع جلانے کے بعد اس نے ایک لفظ کہا, اے بیٹا اب 10 دن تک ارے یہ ماں تیرے پاس نہ آئے گی, ارے یہ حسین کے غم میں ارے تیرے غم کو نہ منائے گی. بس عزاداران حسین جیسے ہی اس نے یہ فرمایا, لیکن ماں کا دل تو ماں کا دل ہوتا ہے. جیسے ہی قبر سے رخصت ہونے لگی ایک جملہ فرمایا, اے فاطمہ آپ کے بیٹے پہ میرا بیٹا نثار. بس عزادارو یہ بڑھیا اپنے گھر چلی گئی اور گھر جانے کے بعد 10 دن تک دل کھول کے گریہ کیا. اور گریہ کرنے کے بعد وہ بڑھیا جب 11 محرم کو اپنے بیٹے کی قبر پہ آئی ہے, عزادارو تصور کرو, ارے گھر تک روتے ہوئے جاؤ گے. جیسے ہی
जैसे ही वो बुढ़िया अरे अपने बेटे की कब्र पे आई, क्या देखती है कि उस कब्र पे अरे कई दिन से शम्मा जल रही है और एक कोई बीबी है अरे जो उस कब्र पे बैठ करके आंसुओं को बहा रही है। बस अदादारा ने मजलूम करबला अरे वो बुढ़िया तड़प गई और तड़प के फरमाया, अरे बीबी अरे शायद आपसे कुछ गलती हो गई, अरे मैं कुछ दिनों से अपने बेटे की कब्र पे ना आ पाई, अरे ये मेरे बेटे की कब्र है, अरे आपकी अपने बेटे की कब्र तलाश कर ले। अरे ये सुनना था, अरे उस मुअज़्ज़मा ने अपने चेहरे से नकाब हटाया, अरे बीबी अरे मैं तेरे हुसैन की माँ हूँ, तू मेरे बच्चे का गम मना रही थी, मैं तेरे लाल की अला लानतुल्लाहि अला कौमुज़ ज़ालिमीन मातम हुसैन।